بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر کی 2 آیات کا مفہوم بیان کریں گے، اور یہ قرآنی آیات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہماری کتاب این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈاکنز ایلیوژنس، اس کے اندر ہم نے یہ آیات نقل کی ہیں اس مقصد کے تحت کہ یہ جتنا نظام ہے آسمانوں کا، زمین اور یہ بارشوں کا نظام، دن رات کا یہ نظام، یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا کریٹر ہے۔ یہ چیزیں خود بخود اتفاقاً وجود میں نہیں آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ بالکل کالے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، یا بنجر زمین کی طرف، پھر ہم اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک النشور، اسی طرح اٹھایا جانا ہے۔ اس آیت میں ہواؤں کا اور بادلوں کا نظام بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوائیں چلائی جاتی ہیں، چلتی ہیں، اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اس سے بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اور اس سے مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتے ہیں، اور اس کے اندر ہریالی آتی ہے، اس میں پودے اگتے ہیں اور اس میں پھل اگتے ہیں۔ اور اس آیت سے ایک دوسرا فائدہ نکالا جا رہا ہے کہ کذالک النشور، کہ تم دیکھو جس طرح مردہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین، اس میں کوئی گھاس نہیں، اس میں کوئی گرینری نہیں، کوئی پودا نہیں، کوئی پھل اناج نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی بخشتے ہیں کہ اس کے لیے بارش کا نظام چلاتے ہیں، بارش برستی ہے، اور اس سے اس کو لائف ملتی ہے، زندگی اس کو ملتی ہے، اس میں گرینری آ جاتی ہے، اس میں پودے اگتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ لوگ مر جائیں گے اور سب کے سارے لوگ جب ختم ہو جائیں گے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی بخشیں گے اور دوبارہ ان کو اٹھائیں گے۔ کذالک النشور، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں مردوں کو اٹھاؤں گا قیامت کے دن۔ مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ایک اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دوسرا وہ آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور ہماری ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں، جب ہمارے جسم گل سڑ جائیں، تو پھر ہمیں دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم بنجر زمین کو زندگی بخشتے ہیں اور اس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھانا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کا ایک کام ہے۔ کذالک النشور۔ قرآن پاک کے اندر اس پر اور بھی کئی مقامات پر مختلف انداز سے اللہ نے
آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں مختلف انداز سے ان کو جواب دیا گیا ہے اس امر کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا